ہے, عقل بھی خدا دیتا ہے, رتبہ بھی خدا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے. جناب صدر ذی وقار, استاد وہ اینٹ ہے جو پوری عمارت کا بوجھ اٹھاتا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا. معاشرے کا وہ نمک ہے جو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہونے کے باوجود ذائقہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ شمع ہے جو خود تو جل جاتی ہے مگر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے. استاد وہ ماں ہے جو سراسر محبت اور خلوص کا پیکر ہے. استاد شعور ذات کا سفر کرنے میں رہنمائی کرنے والا اور علم دانش رکھنے والا ہے. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں, ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. صدر ذی وقار, استاد تو وہ ہستی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی دکھاتی ہے. استاد وہ دنیا ہے جہاں جینا سکھاتی ہے. استاد تو وہ جو لوہے کو کندل بناتا ہے, پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے, بنجر زمین کو کھینچ کر کھلیان بناتا ہے. صدر ذی وقار, جس طرح پھولوں کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے, چاند کو دمک اور سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں, خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں. استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں. سامعین کرام, استاد اس کائنات عظیم کا وہ واحد لفظ ہے جو کسی تعارف یا سہارے کا محتاج نہیں. ہم استاد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے آقائے دو جہاں فخر رسول کائنات کل مولائے رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا, بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اگر ہم اس ذات کی طرف دیکھیں, وہ ذات جس کے لیے کائنات بنائی گئی, وہ اس بات کا خود اقرار کرتی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ اسی لیے امام غزالی اپنے استاد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے لا کر زمین پر لا دیا, مگر استاد جو میرا روحانی باپ ہے اس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیا. صدر ذی وقار, استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں. بغیر تھکے, رکے بغیر, نا امید ہوئے بغیر, تنقید کی پرواہ کیے بغیر, ہر موسم میں, ہر حالت میں چہرے پر مسکان سجائے, دل میں محبت لیے, لب پر دعا لیے اور ہاتھوں میں علم کا پرچم لیے مسلسل چلتے رہنے کا نام استاد ہے. استاد سے محبت نہ ہو تو علم کرنا ناممکن ہے. استاد کا ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اسی لیے میرے پیارے دوستو, جب تک استاد کا احترام نہیں ہوتا, استاد کا احترام ہوتا ہے تو معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتا ہے, مگر جب استاد کا ادب و احترام بھول جاتے ہیں طالب علم, تو اس کے بعد معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. عصر حاضر میں بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر زوال کا شکار ہے, کیونکہ دور حاضر کے طلباء اپنی اساتذہ کی عزت و تکریم کو بھول چکے ہیں. اساتذہ کی عزت و تکریم کو نہ صرف بھلا چکے ہیں بلکہ انہوں نے جو ان پر احسانات کیے ان سب کو فراموش کر دیا ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دور حاضر کے طلباء احسان فراموش ہیں, اور اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا, گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا, دنیا کے غم سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا. ایک ایسی مہربانی ہوئی استاد جی نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا. میرے پیارے دوستو, استاد کی عزت و عظمت ہی وہ واحد راستہ ہے جو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. میں ان اشعار سے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی. اے میرے استاد تو ذیشان ہے, اے میرے استاد تو ذیشان ہے, تیری عظمت تیری رفت کو سلام ہے. علم و حق کا علمبردار ہے تو, علم و حق کا علمبردار ہے تو, قافلہ حق کا سالار ہے تو. اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسرے پیکار ہے تو. اے میرے استاد تو ذیشان ہے, تیری عظمت کو تیری رفت کو سلام ہے. وسلام.